اس وقت عمران خان ملک کے مختلف فورمز، جلسوں اور سیمینارز میں تقاریر کر رہے ہیں اور ہر آئے روز ایک ایسی بات کر جاتے ہیں جو کہ خود ان کے ماضی کے بیانات کے برعکس ہوتی ہے، اور ان میں سب سے اہم پہلو سیاست میں مذہب کے استعمال کا ہے۔ وہ مخالفین کے خلاف شرک جیسے حساس الزامات لگا رہے ہیں۔ جو مخالفین کو ووٹ دیں ان کے خلاف خود ساختہ مذہبی تشریح کر کے اسے حق و باطل اور جہاد کی جنگ بنا رہے ہیں، اور فوج سے کہتے ہیں کہ اگر نیوٹرل رہو گے تو آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ عمران خان بار بار ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بات تو میں نے 2018 کے انتخابات جیت کر حکومت میں آنے کے بعد کہنا شروع کی تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ووٹ مانگنے کے لیے مذہب کا استعمال کر رہا ہوں۔ آج علماء کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بھی عمران خان نے کہا کہ جب میں وزیر اعظم بنا تب میں شروع ہوا کہ یہاں ریاست مدینہ کے اصولوں پر پاکستان کو کھڑا کرنا ہے۔ یہ اس لیے کیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ ووٹ مانگنے کے لیے کر رہا ہوں اور لوگ میری نیت پر شک کریں۔ حکومت میں جب میں آیا، حکومت سے پہلے میں بات نہیں کی۔ جب میں حکومت میں آیا، پرائم منسٹر بنا، تب میں شروع ہوا کہ یہاں ریاست مدینہ کے اصولوں پہ پاکستان کو کھڑا کرنا ہے۔ اس لیے کیا کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں ووٹ مانگنے کے لیے کر رہا ہوں، کہ لوگ میری نیت پہ نہ شک کریں۔ عمران خان کا یہ دعویٰ نہ صرف ان کی 2018 کے الیکشن سے پہلے کی گئی تقاریر کے خلاف ہے بلکہ خود پی ٹی آئی کے منشور کے بھی خلاف ہے۔ ان کی 2018 کے الیکشن سے پہلے کی تقاریر خود دیکھیے۔ مدینہ کی ریاست ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی تھی۔ ہم نے بھی اس پاکستان کو مدینہ کی ریاست کی طرح ایک فلاحی ریاست بنانا ہے، اور وہ تب ہوگا جب یہ بڑے بڑے ڈاکو نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری ان سے چوری کا پیسہ باہر جب پاکستان واپس لے کے آئیں گے۔ جو میں نیا پاکستان دیکھ رہا ہوں وہ پاکستان ہوگا جو اس کو بننا تھا اسلامی فلاحی ریاست۔ وہ حکمران اپنے لیے ایک قانون، عوام کے لیے دوسرا قانون۔ وہ جو بڑے بڑے میٹرو کے اوپر اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں کیونکہ اس میں پیسہ بنتا ہے، جو اسکولوں پہ نہیں پیسہ خرچ کرتے، اسپتالوں میں بھی نہیں کرتے۔ جو بھی اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہے تو اس کا جو ماڈل ہوتا ہے وہ مدینہ کی ریاست ہے۔ مدینہ کی ریاست اس لیے ماڈل ہے کہ وہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی۔ کوئی بھی جماعت انتخابات جس وعدے پر لڑتی ہے وہ اس کا منشور ہوتا ہے، جبکہ تحریک انصاف کے الیکشن 2018 کا منشور شروع ہی ان الفاظ سے ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے قیام کا بنیادی محرک ایک ایسی تحریک کا آغاز تھا جو عدل اور مساوات پر مبنی ایک ایسے معاشرے کے لیے جد و جہد کر سکے جس کی اساس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ وہی میثاق مدینہ ہو، جس نے اس بے مثال اسلامی ریاست کو تخلیق کیا جو عدل اور سماجی انصاف کے ذریعے اصولوں پر استوار کی گئی تھی، اور جسے تہذیب انسانی کی اولین فلاحی ریاست ہونے کا اعزاز ہے۔ یہ نقطہ تحریک انصاف کے منشور کے پہلے صفحے کے پہلے پیراگراف میں موجود ہے، جس میں مدینہ کی ریاست کی طرز پر فلاحی ریاست بنانے کے لیے قانون کی حکمرانی اور انصاف کی بات کی گئی ہے۔ تحریک انصاف کا منشور 2018 کے الیکشن سے پہلے 9 جولائی کو آیا تھا، اور عمران خان نے خود یہ منشور پیش کیا تھا، جو بھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ وہ خطاب کر رہے تھے۔ اور آج عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 2018 سے پہلے ریاست مدینہ کی بات نہیں کی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ووٹ لینے کے لیے بات کر رہا ہوں اور میری نیت پر شک کرے۔ عمران خان نے 2018 کے انتخابات سے پہلے بھی ووٹ اور سیاست کے لیے مذہب کا استعمال کیا اور آج بھی کر رہے ہیں، اور اگر وہ بھول جائیں تو انہیں پارٹی کے رہنما یاد دلاتے ہیں کہ خان صاحب تھوڑا اسلامک ٹچ دے دیں، اور دیکھیں پھر خان صاحب کیسے اسلامک ٹچ دیتے ہیں۔ میں ہوں ایک جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہوں۔ عمران خان اپنی سیاست کو حق و باطل کی جنگ ثابت کرنے کے لیے اور ووٹ لینے کے لیے شرک تک کے فتوے دیتے ہیں، اپنے خلاف جانے والوں پر ضمیر کا سودا کرنے کا الزام لگاتے ہوئے شرک قرار دے دیتے ہیں، مخالف کو ووٹ دینے پر اللہ کے فرمان کے خلاف جانے کا کہہ دیتے ہیں۔ جب بھی میں اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہوں میرے ضمیر کی قیمت لگ جاتی ہے، پیسے لے کے لوٹا ہو جاتا ہوں، خوف آ جاتا ہے، ایجنسی سے جو دھمکی مل گئی، میری جان نہ چلی جائے، میری نوکری نہ چلی جائے، یہ سب شرک ہے میری نظر میں۔ چشتیاں اگر کسی نے بھی آپ نے اس کو ووٹ دی، اس کا مطلب آپ بھگوڑے نواز شریف کو ووٹ دے رہے ہیں، مجرم کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ برائی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کا مطلب کہ اللہ کے فرمان کے خلاف آپ جا رہے ہیں۔ میری نظر میں جب ایک انسان اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہے، جب اپنے آپ کو ضمیر کو بیچتا ہے، اور جو سب سے خوفناک بت خوف کا بت، جب وہ خوف کے بت کے سامنے جھک کے رائے حق سے اترتا ہے، میری نظر میں وہ شرک ہے۔ موجودہ حکومت گرانے کے لیے ساتھ نہ دینے اور نیوٹرل رہنے پر فوج کو بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر نیوٹرل رہے تو اللہ آخرت میں جواب دے گا۔ اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی
कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है। उसने तो दुनिया में भेजा है और उसने आपको कहा है कि आखिरत में मैं तुम्हारे से जवाब लूंगा। खान साहब, सियासत के लिए खुदा और उसके रसूल का नाम लेते हुए खुदा का खौफ करें और मज़हब को अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस तरह नफरत फैलाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना करें। अपनी तजादात और यूटर्न से भरी सियासत को हक़ व बातिल की जंग ना बनाएं कि MQM आपके साथ है तो हक़ पर है, खिलाफ है तो खुदा न ख्वास्ता मुशरिक हो गई या फिर हक़ पर नहीं है। परवेज़ इलाही आपके साथ है तो हक़ पर है, वरना डाकू है, और खुदा न ख्वास्ता मुशरिक है या हक़ पर नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही हक़ पर है, मगर चौधरी शुजात हुसैन खुदा न ख्वास्ता मुशरिक हैं या हक़ पर नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ नहीं है। हालांकि आपकी हुकूमत छोड़ने से पहले जब आप उन्हें अपने साथ रखना चाहते थे तो चौधरी शुजात हुसैन बकौल आपके एक बासलाहियत सियासतदान थे और पूरे ख़ानदान पर आपका एतमाद था। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है।